وآتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور جب پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو اور قوی ہو گئے تو دے دی ہم نے اس کو حکمت اور علم، اور ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں ہم نیکوکاروں کو۔ اور داخل ہوئے وہ موسیٰ علیہ السلام اس شہر میں غفلت کے وقت شہر والوں کی طرف سے، پس پایا اس شہر میں دو آدمیوں کو ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، یہ ایک اسی کی برادری میں سے تھا اور یہ دوسرا اس کے مخالفین میں سے تھا۔ پس فریاد طلب کی اس نے جو اسی کی برادری میں سے تھا اس کے خلاف جو اس کے مخالفین میں سے تھا۔ فواکزہ، پس مکہ مار دیا اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ فقضا علیہ، پس اس کا کام تمام کر دیا۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے یہ تو شیطان کے کاموں میں سے ہے، بے شک وہ دشمن ہے، بھٹکانے والا ہے کھلم کھلا۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 14 اور 15 یہ دو آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئیں اور ترجمہ ہوا ہے۔ پچھلی آیات میں یہ بات آ گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی سے کیا ہوا اپنا وعدہ سچ کر دکھایا کہ جو بچہ اس نے اللہ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے صندوق میں بند کر کے دریا کے پانی کے حوالے کیا تھا، اللہ نے وہ صحیح سالم اس کی گود میں واپس کر دیا۔ اب اس کی تربیت ہوتی رہی، وہ پلتا پھولتا رہا یہاں تک کہ وہ بڑی عمر کو پہنچا، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچا۔ اشدہ کا لفظ ہے اور اشدہ کی عمر 27 سال سے لے کر کے 33 سال کی لکھی ہے کہ گویا 27-33 اس درمیان میں وہ عمر کو پہنچ گیا۔ تو اب اس موقع پر وہ یہ ایسے کسی وقت میں جو عام طور پر سونے کا ہے، چاہے وہ دوپہر کے وقت قیلولے کے سونے کا ہو یا رات کا وقت سونے کا ہو، ایسے وقت میں بحر سے شہر مصر میں داخل ہوئے تو کسی جگہ پر دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اب اس میں مختلف روایتیں ہیں، چونکہ یہ اسرائیلی روایات ہم اسے کہتے ہیں، قرآن و حدیث میں صراحتاً ان کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، تو اسرائیلی روایات ہیں کہ بھی ایک بندہ دوسرے بندے کو اپنے کسی کام کے لیے لے جانا چاہتا ہے اور وہ جانے کو انکار کر رہا ہے۔ جو لے جانا چاہتا ہے وہ قبطی ہے جو فرعون کی قوم میں سے ہے، اور جس کو لے جانا چاہتا ہے وہ اسرائیلی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ہے۔ اب وہ اس کو زبردستی بگاڑ پر اپنے کام پر لے جانا چاہتا ہے اور وہ جانا چاہتا نہیں، اسی بنا پر وہ آپس میں گتھم گتھا ہیں، لڑ رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو آتے ہوئے دیکھا تو جو موسیٰ علیہ السلام کی برادری قوم کا بنی اسرائیلی تھا، اس نے مدد چاہی، فریاد طلب کی کہ اس سے میری جان چھڑاؤ، یہ مجھے زبردستی اپنا کام پہ لے جانا چاہتا ہے، کام کرانا چاہتا ہے، اجرت و مزدوری بھی نہیں دیتے، سارا دن کام کرا کے شام کو کہتے ہیں جاؤ، تو اس لیے میں اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پہلے کچھ زبانی طور پہ اس کو سمجھانا چاہا کہ بھی اس کو چھوڑ دے، زبردستی نہ کر، اس نے نہ مانا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے تعدیباً، صرف ذرا ڈانٹ ڈپٹ کے لیے، ادب کے لیے
اس کو مکہ مار دیا، گھونسا مار دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ وہ اسی سے مر جائے گا، لیکن قرآن مجید کہتے فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، اس کا تو کام ہی پورا ہو گیا، وہ تو بندہ ہی وہیں مر گیا۔ اب ان دو کے علاوہ اور کوئی اس کا گواہ نہیں، ایک موسیٰ علیہ السلام جس کے مکے سے مرا، اور ایک وہ بنی اسرائیلی جس کی جان چھڑانے کے لیے مارا۔ اب اس قاتل کا کوئی پتہ نہیں چل رہا، مقتول موجود ہے، لوگوں کے اندر بڑا چرچا ہوا کہ بندہ مر گیا، پتہ نہیں کس نے مارا، تلاش جاری ہے لیکن قاتل مل نہیں رہا۔ کچھ دنوں کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کسی جگہ پر آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہی بندہ جس کی جان چھڑانے کے لیے میں نے دوسرے بندے کو مکہ مارا تھا اور وہ مر گیا تھا، آج وہ پھر کسی اور سے لڑ رہا ہے، کسی اور سے جھگڑا کیا ہوا ہے، پھڈا ڈالا ہوا ہے۔ پھر اس نے موسیٰ علیہ السلام کو آتے ہوئے دیکھا تو پھر فریاد کی کہ اس دن اس نے مجھے میری مدد کی تھی، مجھے بچایا تھا، چھڑایا تھا، تو آج بھی شاید یہ میری مدد کرے گا، مجھے چھڑائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ اس دن بھی یہی لڑ رہا تھا، آج بھی یہ لڑ رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اپنے اس دن کے فعل پر اندر سے، دل سے زبردست نادم تھے کہ اگرچہ میرے ارادے کے بغیر ہوا ہے لیکن ہوا غلط ہے، اس بیچارے کا مر جانا میرے ہاتھ سے یہ مناسب نہیں تھا، اس پر وہ زبردست قسم کا نادم تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں ھذا من عمل الشیطان، لگتا ہے کہ اس میں شیطان کا کوئی عمل دخل ہے کہ اس نے میرے ہاتھ سے بندہ مروا دیا، میرے تو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس بنی اسرائیلی کو ڈانٹا کہ تو پھڈے باز ہے، جھگڑالو ہے، پہلے بھی تو لڑ رہا تھا، آج پھر تو لڑ رہا ہے۔ تو اس طریقے سے جب اس کو ڈانٹا تو وہ تو دیکھ چکا تھا کہ اس کا مکہ کتنا سخت ہے، کہ اس دن بندے کو مکہ مارا تو فوراً مر گیا، اب کہیں ڈانٹتے ہوئے مجھے نہ مار دے، تو اس نے فوراً کہہ دیا اچھا اس دن بھی آپ نے بندہ مارا تھا، آج مجھے بھی مارنا چاہتے ہیں۔ تو بس اتنا جملہ کہنے سے وہ راز جو قاتل تلاش کر رہے تھے وہ تو کھل گیا، فوراً پتہ چل گیا کہ اچھا اس بندے کو مارنے والا یہ ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے۔ یہ رپورٹ حکومت تک پہنچی، انہوں نے باقاعدہ طور پہ آرڈر جاری کر دیے موسیٰ علیہ السلام کو بدلے میں قتل کرو، جہاں کہیں ملے گرفتار کرو۔ تو اتنے میں قرآن مجید کے اندر دوسری جگہ پر آتا ہے کہ ایک آدمی جس نے ایمان کو، جس نے سچائی کو، حقیقت کو، دیانت کو اپنے دل میں چھپایا ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتا تھا، وہ خفیہ طور پہ دوڑتا بھاگتا موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا کہ تیرے بارے میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے، لہٰذا اپنا بچاؤ کر لے۔ یہاں ایک بات یاد رکھ لیں، کئی دفعہ یہ بات عرض کی گئی ہے کہ نبی ماں کی گود سے ہی پاک ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اس سے خطائے اجتہادی ہو جائے الگ بات ہے، ورنہ نبی سے صغیرہ کبیرہ گناہ کوئی بھی نہیں ہوتا، نبی پاک ہوتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اگرچہ ابھی تک اعلان نبوت نہیں ہوا ہے، اعلان نبوت تو مدین سے واپسی پر نبوت مل رہی ہے، بعد میں اعلان نبوت ہو رہا ہے، وہ تو 40 سال کی عمر پہ ہونا ہے، ابھی اعلان نبوت نہیں، لیکن نبی ہے، صاحب کردار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا سارا واقعہ بندہ ذہن میں رکھے کہ ماں باپ ہیں، وہ بت بناتے ہیں، بت بیچتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، پر ابراہیم علیہ السلام اسی گھر میں پلنے کے باوجود بتوں سے نفرت کرتے ہیں، اور ان کے اس فعل سے بھی، اس طریقہ کار سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پلے تو فرعون کے محل میں ہیں، ان کا سارا خرچہ تو فرعون نے اٹھایا ہے، متبنہ تو فرعون نے بنایا ہوا ہے کہ میرا بیٹا ہے یہ، آسیہ فرما رہی ہیں کہ ہمارا بیٹا ہے یہ، لیکن ان کی جتنی وہاں طرز و طریقہ تھا کہ لوگ اس کا آ کے سجدہ کر رہے ہیں، اس کو خدا مان رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اس سے زبردست طریقے سے بیزار تھے، اور اندر اندر سے ان کو کوفت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے۔ تو اس بات کو نبی قطعاً پسند نہیں کرتا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی سیرت، موسیٰ علیہ السلام کا کردار، ان کی حسن کردار یہ لوگوں کے اندر اس وقت معروف تھا کہ باوجود ہے کہ یہ ان کے پاس پلا پلا ہوا ہے،
لیکن یہ ان کے ان افعال پر راضی نہیں ہے جو وہ بنی اسرائیل پر ظلم کر رہے ہیں، ان پر ستم ڈھا رہے ہیں، ان کو خواہ بغیر کسی تنخواہ مزدوری کے زبردستی ان کو اپنا نوکر چاکر بنایا ہوا ہے، مردوں عورتوں سے جو چاہتے ہیں جس وقت چاہتے ہیں کام لے رہے ہیں۔ تو اس کو موسیٰ علیہ السلام ناپسند کرتے تھے، اور ان کا جو طرز طریقہ اپنی عبادت کا غیر اللہ کی شور و پکار کا تھا، اس کو بھی ناپسند کرتے تھے۔ اور یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل چکا تھا کہ میں فرعون کے خاندان کا نہیں ہوں اور ان کا اصل فرد نہیں ہوں، میرا خاندان بنی اسرائیل ہے، وہ اس کا بھی ان کو پتہ تھا۔ اور ان کی والدہ جن کا دودھ پیتے رہے تھے، ان کے پاس ان کا اب تک بھی آنا جانا میل ملاپ جاری تھا، اس لیے یہ بات ساری ان کے علم میں تھی۔ اب نبی چونکہ پہلے سے صاحب کردار ہوتا ہے، حسن کردار والا ہوتا ہے، بہت سارے منصف مزاج لوگ جو اندر سے طینت سے فطرت سے اچھے ہوتے ہیں، وہ لوگ ان سے والہانہ عقیدت اور محبت کرتے تھے کہ یہ بندہ ایسے صفات کا مالک ہے، ایسے کردار کا مالک ہے، اس انداز طرز زندگی کا مالک ہے، اس وجہ سے اس کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو محبت تھی۔ اب یہ بندہ بھی جو آ کر کے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے کوئی طریقہ اختیار کر لے، تیرے لیے وارنٹ جاری ہو چکے ہیں گرفتاری کے، تو وہ بندہ بھی اس وقت تک موسیٰ علیہ السلام نے کوئی اعلان نبوت نہیں کیا تھا، اور کلمے والی بات ایمان والی بات نہیں تھی، لیکن حسن سیرت حسن کردار تھا جس کی وجہ سے وہ ان کا معترف تھا، ان سے عقیدت اور محبت رکھتا تھا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے مدین کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ تو یہاں قرآن مجید کہہ رہا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب پہنچے موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو، وَاسْتَوَى، اور قوت جسمانیہ اور قوت عقلیہ دونوں کے لحاظ سے بالکل درست اور برابر ہو گئے۔ بعض کتابوں میں یہ بات آتی ہے کہ 33 سال کی عمر وہ ہے کہ انسان کی جسمانی بڑھوتری اور انسان کی دماغی عقلی بڑھوتری یہ وہاں تک بڑھتی رہتی ہے اور وہاں جا کے ٹھہراؤ ہوتا ہے، پھر وہاں سے لے کر کے 40 سال کی عمر تک برابر رہتا ہے، پھر 40 سال کے بعد انحطاط شروع ہوتا ہے، پھر 40 سال کے بعد پیچھے آنا بیک گیئر لگ جاتا ہے گویا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب مکمل بھری جوانی کو پہنچے، وستوا، اور قوت عقلیہ اور قوت جسمانیہ مکمل و درست ہو گئی، تو آتیناہ حکما و علما، تو ہم نے اس کو حکمت دی اور علم دیا۔ اب ایک ہے اعلان نبوت اور ایک ہے اوصاف نبوت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت تو بعد میں ہوا، لیکن اوصاف نبوت تو پہلے سے ایسے تھے کہ سارے مکے والے حضور کو صادق بھی کہتے تھے، امین بھی کہتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے ہی غار پہ جا کر کے تنہائی میں غور و فکر کر کے، جس کو ہم مراقبہ کہیں، اپنے خالق و مالک کو یاد کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اپنے سوچ و فکر کو استعمال فرماتے تھے۔ تو فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکمتیں اور علم دیا۔ اب یہ نبوت سے پہلے ہے، نبوت سے پہلے ان کو حکمتیں دی جا رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر، آپ کے سینے مبارک کو چیرنا، آپریشن کرنا جبرائیل علیہ السلام کا اللہ کے حکم سے یہ 4 مرتبہ ہوا ہے۔ تو ان میں سے ہر دفعہ میں یہ بات آتی ہے کہ وہاں سے فاسد مادے نکال دیے گئے اور حکمت و روحانیت و نورانیت بھر دی گئی۔ تو حکمتیں پہلے سے دی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس سے دین کا کام لینا ہوتا ہے، اللہ ان کے اندر حکمتیں، ان کے اندر علم، ان کے اندر استعدادیں، صلاحیتیں، لیاقتیں اپنی جناب سے پہلے سے دے دیتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکمتیں اور علم عطا فرمایا تھا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، جتنے ہی احسان والے نیکوکار لوگ ہوتے ہیں ہم ان کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ آگے فرمایا وَدَخَلَ الْمَدِينَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی شہر مصر میں
داخل ہوئے الا حین غفلۃ، وہ ایسا وقت تھا جس وقت لوگ غافل سو رہے تھے، ہر بندہ اپنی جگہ پر آرام کر رہا ہے، چاہے وہ رات کا وقت ہے ہر بندہ سو رہا ہے، یا دوپہر کے قیلولے کا وقت ہے، ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پر سو رہا ہے، دوسروں سے بے خبر ہے۔ من اہلہا، اس مصر شہر والوں میں سے سارے کے سارے لوگ غفلت میں، بے پرواہی میں، دوسروں سے بے خبری میں اپنی اپنی جگہ پر ہر کوئی آرام کر رہا ہے۔ فوجد فیہا رجلین یقتتلان، پس پایا اسی مصر شہر میں موسیٰ علیہ السلام نے دو آدمیوں کو جو آپس میں لڑ رہے تھے۔ ھذا من شیعتہ، یہ اسی کے گروہ و برادری میں سے تھا۔ میں نے اگلے دن بھی عرض کیا تھا کہ شیعہ کا لفظ محض گروہ کے لیے بولا جاتا ہے، وہ ایک گروہ ہے۔ اب وہ مذہبی گروہ ہو تب بھی، وہ علاقائی گروہ ہو تب بھی، وہ خاندانی گروہ ہو تب بھی، شیعہ کا لفظ سب پر بولا جا سکتا ہے۔ ھذا من شیعتہ، یہ موسیٰ علیہ السلام کے گروہ میں سے تھے، ان کی برادری میں سے تھے، انہی کے خاندان میں سے تھے، بنی اسرائیل میں سے تھے۔ ایک آدمی ایسا تھا، وَھَذَا مِنْ عَدُوِّهِ، اور یہ دوسرا وہ تھا جو ان بنی اسرائیل کے مخالفین میں سے تھا۔ چونکہ بنی اسرائیل سے وہ جبری کام لیتے تھے، زبردستی کام لیتے تھے، وہ ان کے بڑے تھے اور یہ بیچارے ان کے ہاری بنے ہوئے تھے، نسل در نسل ان بیچاروں کی غلامی کی طرح چل رہے تھے، اس لیے اندر اندر سے سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں بلکہ ہمارے دشمن ہیں۔ اس لیے قرآن کہتے ہیں ھذا من عدوہ، یہ اس کے دشمنوں میں سے تھا۔ فاستغاثہ الذی، پس استغاثہ طلب کیا، فریاد طلب کی اس بندے نے جو من شیعتہ، اس کی برادری و گروہ میں سے تھا، علی الذی من عدوہ، اس کے خلاف جو اس کے دشمنوں میں سے مخالفین میں سے تھا۔ فوقظہ موسیٰ، سمجھانے کے بعد جب نہ مانا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مکہ مار دیا، گھوسا مار دیا۔ فقضا علیہ، بس اس کا تو کام ہی پورا ہو گیا، وہ تو وہیں ڈھیر ہو گیا، فوت ہو گیا۔ قال ھذا من عمل الشیطان، موسیٰ علیہ السلام کا چونکہ ارادہ بالکل نہیں تھا، وہ تو تادیباً ایسا کر رہے تھے، لیکن جب بندہ مر گیا ان کے ہاتھ سے، خطاً مرا ہے، قتل خطا ہے، اور قتل خطا پر آخرت میں جو سزا نہیں ہے یاد رکھیے۔ جب بندے کی طرف سے کوتاہی کمزوری نہ ہو، جیسے ڈرائیور سے بندہ مر جاتا ہے، اس کے خواب و خیال میں تو نہیں تھا، ارادے میں تو نہیں تھا، وہ چاہتا تو قطعاً نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس کے بندہ مر گیا، دنیا میں اس کی سزا ہے، دنیا میں اس کی دیت ہے بندے کی، کہ بندہ کے جو خاندان والے ہیں ان کو دیت دی جائے گی قتل خطا میں بھی، لیکن آخرت میں اس کا مواخذہ نہیں ہے۔ ہمارے اسلام کے اندر، کبھی یہ بات شاید آئے میں تفصیل سے عرض کروں، قتل کی 4 قسمیں ہیں اور ہر قسم کے الگ الگ احکام ہیں۔ ان میں سے ایک قتل خطا ہے، پھر قتل خطا کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک خطا فی القصد ہوتا ہے، ایک خطا فی الفعل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام سے خطاً قتل ہو گیا ہے، تو انہوں نے فوراً کہا ھذا من عمل الشیطان، یہ تو شیطان کے کاموں میں سے، میرے سے کیوں ہو گیا ہے؟ اب ہم تو ہوتے تو ہم کہتے جی میں نے کون سا ارادتاً کیا ہے، ایویں ہی ہو گیا ہے، میرے تو من چت میں نہیں تھا۔ تو اس میں بھی یہ نبوت کی شان ہے کہ بھی ہے تو غلط کام نا، اور ہوا تو میرے ہاتھ سے ہے نا، جیسے اچھائی اگر میرے ہاتھ سے ظاہر ہو تو یہ میرے اللہ کا انعام ہے، اگر کوئی کمزوری میرے ہاتھ سے ظاہر ہو رہی ہے تو اس کو بھی میں یہ سمجھوں کہ اگرچہ اللہ کی طرف سے ہے، میرا قصد و ارادہ اس کے اندر شامل نہیں ہے، لیکن ہو جو میرے ہاتھ سے ظاہر رہا ہے اس کو میں یہ سمجھوں کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اس لیے فرمایا جو بھی کمزوری والا پہلو ہو اس کو نفس و شیطان کے حوالے کرنا چاہیے۔ انہو عدو مضل مبین، شیطان دشمن بھی ہے، شیطان بہکانے والا بھی ہے، اور کھلم کھلا دشمنی بھی اس کی کھلم کھلا ہے، بہکانا بھی اس کا کھلم کھلا ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اصل دشمن شیطان ہی کو سمجھیں۔ میں کئی دفعہ عرض کرتا ہوں کہ انسان ذرا بیٹھ کے سوچے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس کے بھائیوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ معصوم بچہ اس کو باپ سے جدا کیا، معصوم بچے کو کنویں میں پھینک دیا، وہ بھوکا پیاسا رہا، اس کو قافلے والوں نے نکال لیا، اس کی زندگی بچ رہی ہے، پھر بھی یہ اس کو قافلے کے ہاتھوں ٹکوں میں بیچ رہے ہیں۔ بھائی ہو کر کے سکے، باپ کو دھوکہ دیا ہے، وہ رو رو کے نبینا ہو گیا ہے بیچارہ۔
اس کے ساتھ 2 نمبری کی ہے۔ لیکن جس وقت بھائیوں کے ساتھ تعارف ہوا ہے، پہچان ہوئی ہے، موسیٰ حضرت یوسف علیہ السلام تم وہی ہو، میں وہ، پوری طرح تعارف ہو گیا، تو فوراً موسیٰ یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرے اور آپ کے درمیان پھوٹ شیطان نے ڈالی تھی، ذرے بھی نسبت غلطی کی، کوتاہی کی بھائی کی طرف نہیں کی، بھائیوں کی طرف نہیں کی، تم نے سوچ سمجھ کے کیا تھا، بڑے منصوبے سے کیا تھا، بڑے مشورے کرنے کے بعد کیا تھا، تم نے پروگرام بنا کر کے مجھے کنویں میں پھینکا تھا، تم ہی تھے میرے بارے میں قتل کے مشورے کر رہے تھے، ذرہ بھی ان کو تانا نہیں دیا، ان کو لاما نہیں دیا، بلکہ یہ فرمایا کہ میرے اور آپ کے درمیان شیطان نے پھوٹ ڈالی تھی، ہمارا دشمن وہ ہے، ہم انسان ہیں، انسان تو ان سے بنا ہے، ہم تو ایک باپ کی اولاد ہیں، ہم کہاں ایک دوسرے کے دشمن ہو سکتے ہیں؟ جہاں بھی انسانوں میں دوری ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ بندے کو سمجھنا چاہیے کہ کوئی انسان میرا دشمن نہیں ہے، میرا دشمن شیطان ہے، وہ کسی کی شکل میں میرے سامنے آ سکتا ہے، وہ انسانی شکل میں آئے، وہ جنات کی شکل میں آئے، وہ کسی اور شکل میں آئے، لیکن دشمن میرا شیطان ہے، میرا دشمن کوئی انسان نہیں ہے۔ جائے کہ اپنا عزیز ہو، رشتہ دار ہو، قریبی ہو، اس کے ساتھ دشمنی قطعاً یہ غلط ہے، دشمنی ہمیشہ شیطان سے رکھو، دشمن ہمارا شیطان ہے، اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَاتَّخِذْهُ عَدُوًّا، اس کو دشمن سمجھو، اس کو دشمن مانو، تب تم اس کے وار سے بچ سکو گے۔ جب تک تم اس کو دشمن نہیں سمجھو گے، اس وقت تک شیطانی چالوں سے، شیطان کے مکر و فریب سے، شیطان کی سازشوں سے بچنا مشکل ہے۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام نے آخری جملہ یہ فرمایا کہ اِنَّهُ عَدُوٌّ، وہ شیطان دشمن ہے، مُضِلٌّ، وہ راہ حق سے ہٹانے والا ہے، مبین، کھلا کھلا وہ یہ دشمنی بھی کرتا ہے اور گمراہ بھی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔